نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے، اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، وہ جناب علی کہتے ہیں یار شادی ہو گئی، شادی میں لاکھوں روپے خرچ ہو گئے، کروڑوں روپے حرام کے تھے تو کروڑوں میں لگ گئے، حلال کے تھے تو لاکھوں میں لگ گئے، ٹھیک ہے نا، برباد ہو گئے، بچہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے جی، اب بچہ نہیں ہو رہا، مرد عورت پہ الزام لگا رہا ہے، عورت مرد پر الزام لگا رہی ہے، عجیب سی بیکار کی زندگی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں ریکویسٹ کر کے بات کر رہا ہوں، میری کوئی آدیش دینے کی تو اوقات ہے نہیں، ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ جو ہمارے قاضی صاحب ہیں نا، قاضی صاحب اور میرج بیورو والے اور رشتے کرانے والی انٹیاں، خالہ سریہ، آپا رقیہ اور بھاجی کوثر، ٹھیک ہے نا، تو ان سب کو چاہیے کہ جو بھی رشتے کے لیے آئے نا، سب کی رپورٹ لیا کریں، مرد کی اسپم سیمن کی رپورٹ اور عورت کی پیلوس الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ اور تھائرائڈ ہارمونل ڈسیبلٹی کی رپورٹ، صرف پیلوس الٹرا ساؤنڈ ہی لے لو، ٹھیک ہے۔ یہ رپورٹ دیکھ کر نا پھر فیصلہ کیا کریں کہ ان کی شادی کرانے کے یہ قابل ہے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہوتا یہ کہ شادی میں لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں اور حرام کے ہیں تو کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ نذرانے کے ڈبے گاڑے میں 12-15 تو ان کے بعد تو کافی پیسے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو ان کے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، دکھاوا۔ اور جب بولو جی حضرت جی آپ تو اتنے بڑے پہنچے ہوئے اللہ والے ہو اور آپ اتنا دکھاوا کر رہے ہو، اتنے ریاکاری، مسجد کے اندر بھی حضرت جی، ایک حضرت جی ایسے ہیں، انہوں نے بیٹے کی شادی کی تو مسجد کے اندر نیچے تہخانے میں مجرا کرا دیا، کروڑوں روپے آ رہے تھے نا حضرت جی کے پاس، ہے نا، تو کروڑوں روپے والا کام سارا حرام کا ہوتا ہے، حلال کا جو ہوتا ہے وہ لاکھ کا کے اندر ہو جاتا ہے۔ تو اب اتنے کروڑوں روپے برباد کیے، بچہ کک نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، تو شادی کا فائدہ کیا ہے کہ اگر بچہ نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو میرج بیورو والی آنٹیاں اور قاضی صاحب کو لازمی ہونا چاہیے، نادرا کو بھی لازمی، نادرا تو بہت بڑا ادارہ، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ ادھر نادرا مجھ سے ناراض ہو جائے، ٹھیک ہے، ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ان کو بھی چاہیے کہ میاں بیوی کا جناب والی نکاح نامہ جب رجسٹرڈ ہونا آیا تو بولو پتر جا پتر دونوں اپنی رپورٹیں لے کے آؤ، بیوی کی پیلوس الٹرا ساؤنڈ رپورٹ لاؤ، ساتھ میں سی بی سی بھی، اور مرد کی اسپم سیمن کی یا سیمن اینالائسس کی رپورٹ بھی لے آؤ، ٹھیک ہے۔ اس کو بتایا کہ بھائی صاحب آپ کو اس علاج کی ضرورت ہے، آپ کو اس علاج کی ضرورت ہے، پہلے علاج کر کے رپورٹ اوکے کر کے آؤ تو نکاح رجسٹر کریں گے تمہارا، تو یقین کرو زندگی اچھی ہو جائے گی، زندگی بہت بہترین ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، جادو ٹونے سفلی ختم ہو جائیں گے، الزامات ختم ہو جائیں گے۔ بیوی کہتی جی شوہر کے گھر والوں نے میرے اوپر بندش مار دی، شوہر کہتا ہے کہ بیوی جناب علی پیدائشی بے اولاد ہے، اس کی تو اماں بھی بے اولاد تھی، اس کی تو نانی بھی بے اولاد تھی، ابے سارے بے اولاد تھے تو یہ خود کہاں سے پیدا ہوئی، تیری دلہن آسمان سے نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو رپورٹ کرا لو بھائی۔ اچھا جو اچھے پڑھے لکھے میاں بیوی ہوتے ہیں نا، وہ شادی کے 1 مہینے کے اندر اندر دیکھتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی، تو وہ نا دونوں خاموشی سے کسی ڈاکٹر کے پاس، معالج کے پاس جاتے ہیں، دونوں ٹیسٹ کرواتے ہیں، دونوں لگ کے علاج کرا کے فائنل کر لیتے ہیں، دونوں ٹیسٹ کراؤ، ایمانداری سے دونوں علاج کرو اور اللہ شفا دے دے گا۔ بھائی صاحب ہر انسان عیب دار ہے، سوائے صرف اللہ بے عیب ہے، اللہ کے علاوہ سب میں عیب ہے کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے شادی کی، پہلی بچہ ہوا نہیں ہوا، جب دوسری کی تو اس کو حمل ٹھہرا تو پہلی کو ٹھہرا، کتنا گیپ آ گیا، 1 سال، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سوائے اللہ کے ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمیاں ہوتی ہیں، وہ مینیج کرنی ہوتی ہے، اللہ سے مانگنا ہوتا ہے، اللہ حل کر دے گا، بجائے اللہ سے مانگنے اور علاج کرنے کے، اللہ سے مانگنا علاج کرانا نبی کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو بجائے یہ طریقے کہ آپ الزامات لگانا شروع کر دو، ایک دوسرے پہ بہتان باندھنا شروع کر دو، ایک دوسرے کو دھمکیاں دینی شروع کر دو، تو یہ تو اچھا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو شادی سے پہلے جب اپنی تصویریں بھیج رہے ہوتے ہو نا، تو اپنی رپورٹیں بھی بھیجو ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے، لڑکی والے بھی اپنی رپورٹ بھیجیں، لڑکے والے بھی۔ شادی کے بعد پتہ چلا کہ مرد کا اسپم کاؤنٹ نہیں ہے، مرد کو ویریکوشل ہے، ویریکوسیل ہے لیکن پاکستان میں ویریکوشل بولا جاتا ہے، اور یا مرد کو جناب علی پس سیل ویلیو بڑھی ہوئی ہے، اسپم کاؤنٹ بہت لو ہے، نارمل فارم ویلیو گری ہوئی ہے، ایب نارمل فارم بڑھی ہوئی ہے جی، یا عورت کا جناب فیلوپین ٹیوب بلاک ہے، پی سی اوز ہے، پی سی او ڈی ہے، یا لڑکی کو جناب علی اس کا وہ یہ بلکی یوٹرس ہے، یا جناب علی اس میں یوٹرس میں سسٹ ہے، یا اس کو فائبرائڈ ہے، یا اس کو مینسز میں پرابلم ہے، یعنی پورا یوٹرائن سینڈروم میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، تو بھائی یہ گڑبڑ پہلے نمٹتی ہو کہ ہوتی تو شادی کرو، نہیں تو نہیں کرو، ٹھیک ہے۔ تو صرف الزامات لگانا ایک دوسرے کی زندگی جہنم کرنے سے بہتر ہے کہ فکس کرو کہ رپورٹ بھیجنی ہے آپ نے ایک دوسرے کو اپنی، ٹھیک ہے، آپ کی رپورٹ اس کا ڈاکٹر چیک کرے، اس کی ڈاکٹر کو بھی پڑھنی آتی ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ 90% ہمارے معالجین ایسے ان کو رپورٹ پڑھنی نہیں آتی، ٹھیک ٹھاک لکھا ہوتا ہے بیڑا غرق، ویریکوسیل گریڈ 4، پس سیل 18، اور کہتے ہیں ہمارے معالج نے بتایا کہ رپورٹ تو آپ دونوں کی ٹھیک ہے، کائے کو ٹھیک ہے بھائی، اندھے،
رپورٹ پڑھو تو صحیح، رپورٹ پڑھنی آتی ہے آپ کو؟ تو معالج بھی ایسا ڈھونڈیے گا جس کو رپورٹ پڑھنی آتی ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسئلے، بیسک مسئلے، یہ مسئلے حل کرو تو سماجی دشمنیاں، طلاق، پھر قتل کی دھمکیاں، ایک دوسرے پہ کیس، پرچہ کٹوانا، یہ سب سے جان چھوٹ جائے گی۔ صرف رپورٹ کرانے پر آ جاؤ کہ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے ایک دوسرے کی رپورٹ ایکسچینج کرنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہی کام حضرت قاضی صاحب کے حضور میں بھی عرض کروں گا، یہی کام میں حضرت ہماری نادرہ صاحب مدذ اللہ العالیہ جو ہیں، ادارہ ہے ہمارا نادرہ لیکن مؤنث ہے تو اس لیے مدذ اللہ العالیہ کہہ دیا، عزت میں، احترام میں، تو ان کو بھی چاہیے کہ رجسٹر کرنے سے پہلے دونوں کی رپورٹ جمع کریں، ٹھیک ہے؟ تاکہ پازیٹیوٹی پیدا ہو، ٹھیک ہے؟ یہ نیگیٹیوٹی یہ ہے کہ جہالت میں بس نکاح کر لیا، جذبات میں گھر میں کود کے شادی ہو گئی، اور جناب علی وہ پھر بعد میں رل رہے ہیں، ادھر لڑکی کی زندگی خراب، ادھر مرد کی زندگی خراب۔ تو بھائی زندگی خراب نہیں کرو، اپنے اپنے رپورٹیں کرایا کرو، ٹھیک ہے؟ فائدے میں رہو گے تاکہ معاملہ سچائی کی بنیاد پہ چلے۔ اور اگر ہم اس کا علاج کرتے ہیں مرد کا، تو مرد میں اسپم کاؤنٹ گرا ہوا ہے تو اس میں ایم کے کی 2 بوتل دے دیتے ہیں، اس میں تناسل میں سختی ہے نہیں ہے، کمزوری بہت ہے، ڈھیلا پن ہے تو اس میں K2 کی 2 بوتل دے دیتے ہیں، ٹائمنگ بہت زیادہ خراب ہے تو اس میں VL4 کی 2 بوتل دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ایکسٹرا ذرا سا ساری چیزوں کا رزلٹ جلدی چاہیے تو TZ کا 2 تیلا دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، عورتوں کے مسئلے میں 90% کیا ہوتا ہے کہ 6 بوتل ہم دے دیتے ہیں QS کی، پورا یوٹرائن سینڈروم کلیئر کر دیتا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے علاوہ اگر وہ سسٹ ہے تو الگ سے 1 بوتل BWR کی بھی دی جاتی ہے، اور عورت کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ عورت کے سارے مسئلے 6 بوتل QS، 1 بوتل BWR سے حل ہو جاتے ہیں، اگر یوٹرس میں سسٹ ہے تو، رسولی ہے تو، نہیں ہے تو باقی سارے کا سارا PCOS ہے، PCOD ہے، بلکہ یوٹرس ہے، سسٹ، فائبرائڈ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارا مسئلہ ہاں فیلوپین ٹیوب بلاک ہے تو پھر اس کے لیے الگ سے عورت کو 6 بوتل QS کے علاوہ 2 بوتل SBA بھی دے دیتے ہیں، اور یہ مسئلہ فائنل ہو جاتا ہے، اللہ اولاد دے دیتا ہے، عمر کچھ بھی ہو، عمر ٹارگٹ نہیں ہے کہ جناب والی 55 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئے، بیکار بےہودہ بات ہے۔ جو رپورٹ میں فالٹ آ رہا ہے آپ اس کو ریپیئر کر لیں، ختم بات۔ جو مسئلہ آ رہا ہے، جو پوائنٹ نیگیٹیوز ہو گئے ہیں، ان ایریاز کو آپ پازیٹیو کر دیں، دے گا اللہ اولاد۔ اللہ کا قانون ہے کہ میں تمہاری محنت کو ضائع نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ اس کو ذہن میں رکھ لیجیے گا، نوٹ کر کے رکھ لیجیے گا پوائنٹ کو، تاکہ مزید کسی کا گھر خراب ہونے سے بچ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔